بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ارشد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال پاکستان نیوز چینل۔ آج ہم سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں تذکرہ واقع معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ناظرین، ہجرت سے 5 سال قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے بہت پریشان کیا، بڑا تنگ کیا، اور کفار مکہ کے جو مظالم وہ بڑھتے جا رہے تھے۔ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج کے لیے لے جایا گیا، اس دن کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پریشان کیا، اور آپ اسی پریشانی کی عالم میں اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ محو استراحت تھے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کے قافلے کے ساتھ آپ کی بارات لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی میت میں میکائیل بھی ہیں، ان کی میت میں اسرافیل بھی ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام محو استراحت ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اگر آقا علیہ السلام کو میں اٹھاؤں گا تو یہ تو بد اخلاقی ہو جائے گی، اس طریقے سے میں اب کیسے آقا علیہ السلام کو بیدار کروں اور اللہ کا حکم آپ تک سناؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملنے کے مشتاق ہیں۔ اے پیارے محبوب، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ آتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ کافور کے بنائے گئے ہیں، وہ اسی دن کے لیے بنائے گئے تھے۔ اپنے ہونٹوں کو آقا علیہ السلام کے قدم مبارکوں کے ساتھ مس کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی اپنے کافور کے ہونٹوں کے آقا علیہ السلام کے تلووں پہ لگاتے ہیں، ان کی ٹھنڈک سے آقا علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اے والی کائنات آقا علیہ السلام، اللہ رب العزت آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ آپ کے لیے سواری پیش کی جاتی ہے۔ براق جو ہے اس کی نظر، ہماری جو نظر جہاں تک جاتی ہے پہلا قدم اس کا وہاں پہ بنتا ہے، نہیں، براق کی جہاں پہ نظر پڑتی ہے پہلا قدم اس کا وہاں پہ ہے۔ اس کی رفتار کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں۔ جب آقا علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگتے ہیں تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ پاک میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ پاک میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اللہ رب العزت اس وقت آقا علیہ السلام سے عہد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اے محبوب کائنات، اے وجہ کائنات، جب تیری امت پل صراط سے گزرے گی اس وقت میں ایسے گزار دوں گا کہ ان کو گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس وعدے کے ساتھ آقا علیہ السلام براق پہ جب سوار ہونے لگتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رکاب کو پکڑ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام لگام کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں براق کی، اور جو اسرافیل علیہ السلام ہیں وہ زین سنبھال لیتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو سوار کرواتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام مسجد الحرام سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر کم و بیش 1,45,000 47,000 مختلف روایتیں ہیں، تو وہاں پہ جو انبیاء کرام ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام کو ویلکم کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بازو سے مبارک سے پکڑ کے ان کی امامت کے لیے کھڑا فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود جو ہے اذان دیتے ہیں اور آقا علیہ السلام امام بنتے ہیں، اور جتنے انبیاء کرام ہیں وہ تمام آقا علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد آقا علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں، اور براق جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہنچ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب کائنات، اس سے آگے جانے کی میری ہمت نہیں ہے، اور میری ایک عرض ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرے لیے ایک دعا کیجیے گا، ایک میرے لیے اجازت لیجیے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، لیکن اس سے آگے میں جاؤں گا اللہ کے فضل سے، اب تو بتا کیا تیری تمنا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں تو میرے لیے ایک جو ہے
وہ عرضداشت ہے میری پوری کر دی جائے۔ وہ کیا ہے کہ جب پل صراط پہ آقا علیہ السلام آپ کی امت گزر رہی ہو، اپنا پر پل صراط پہ بچھا دوں گا تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو امت ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ آسانی سے آرام سے گزر جائے۔ آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اوپر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی 27 رجب کو آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب آقا علیہ السلام کو ہوتا ہے، اور اسی رات کو اللہ رب العزت تحفہ دیتے ہیں آقا علیہ السلام کو 5 نمازوں کا۔ 5 نمازیں پڑھیں گے لیکن 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی ملاقات جو ہے ایک آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے۔ ان کو جب پہچان کروائی جاتی ہے تو آپ سلام پیش کرتے ہیں کہ اے دادا جان السلام علیکم، اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور اسی رات کو اللہ رب العزت 5 نمازوں کے تحفے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ڈائریکٹ عطا فرماتے ہیں۔ پہلے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ سے اللہ رب العزت آپ تک وحی نازل فرماتے تھے، لیکن آج اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں جو ہیں آخری والی وہ آپ کو تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو اسی حالت میں جو بستر بھی ابھی گرم ہے، وقت رک جاتا ہے، کیونکہ محبوب کائنات جب جو جان ہے سارے جہان کی جب وہ یہاں پہ دنیا پہ نہیں ہے تو وقت رب تعالیٰ نے روک دیا، اور پھر اسی حالت میں آپ واپس آئیں تو آپ کا بھی بستر بھی گرم ہوتا ہے۔ آپ آقا علیہ السلام اپنی بہن ام ہانی سے اس سارے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا بیان کرتے ہیں، تو آپ جو عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، آپ کفار مکہ کو یہ بالکل مت بتائیے گا، کیونکہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ پہلے ہی آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ کفار مکہ کو بتایا کہ جو ایک ہی رات میں آپ مسجد الحرام سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آپ جو ہے وہ عرش پہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس آئے ہیں، اور 5 نمازوں کا تحفہ لے کے ہیں اور سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں لے کے ہیں، لیکن کفار مکہ جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور آپ کو شرط و شرائط عائد کرتے ہیں۔ پھر وہ آقا علیہ السلام کے یارغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد جو اقصی ہے وہاں تک جاتا ہے، جو 1 مہینے کا سفر بنتا ہے، تو کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں۔ کفار مکہ کے پوچھنے پر حضرت ابو بکر جو ہے وہ تصدیق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جو فرما رہے ہیں بالکل سچ فرما رہے ہیں، جس پر حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کا لقب ملتا ہے اور آپ صدیق اکبر کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آقا علیہ السلام سے کفار مکہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنے فانوس ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، تو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے سامنے بیت المقدس کو پورے کی مسجد جو ہے وہ آپ کے سامنے فرما دیتے ہیں اور آپ کفار مکہ کو اس کے متعلق بتا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی مقدس رات ہے، یہ بڑی رحمتوں بھری رات ہے، یہ بڑی فضیلتوں بھری رات ہے۔ اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے آگے توبہ استغفار کریں، آقا علیہ السلام کی جو بارگاہ میں ہم درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ اور اسی وسیلے سے اگر میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا چلوں حضرت حسن علیہ السلام کا، تو آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ اس شب کے 3 حصے فرمایا کرتے تھے۔ پہلے حصے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہوں۔ دوسرے حصے میں میں اللہ رب العزت کے حضور مناجات کرتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں،
توبہ استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے حسن علیہ السلام، آپ جیسے 3 حصے آپ نے کیے ہوئے ہیں، اگر امت بھی ان 3 حصوں کو اسی طریقے سے بالترتیب کرے تو اس کا کیا اجر ہوگا؟ حضرت حسن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو رات کے 3 حصوں کو شب معراج میں اسی طریقے سے گزارے گا، اللہ رب العزت اسے اپنے مقربین بندوں میں شامل کر رہے گا۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آج کی رات کو ضائع مت ہونے دیں، یہ مقدروں والوں کو رات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بڑی پیاری رات عطا فرمائی ہے، ہمیں اللہ رب العزت اس میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمیں درود و پاک کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔